پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سیٹ انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات. اور آپ کو بتاتے چلے سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. علم و آگاہی یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں کہ ہم مختلف سوال و جوابات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو زیادہ سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں وہ فاتح ہوتے ہیں. بہرحال آج کے اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اپنے آج کے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. میرے پہلے پارٹیسپینٹ جی اپنا نام بتائیے گا. دائم کیا کرتے ہیں آپ, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فورتھ ایئر کراچی یونیورسٹی میتھس کام. فورتھ ایئر کراچی یونیورسٹی میتھس کام. ماشاء اللہ کیا بات ہے, آپ کی تو اپنی فیلڈ ہے یہ ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے گا. زین الحسن کراچی یونیورسٹی سے. زین الحسن کراچی یونیورسٹی, چلے ماشاء اللہ. زین الحسن آپ بھی ماشاء اللہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. جی آپ بتائیے گا. فیضان صدیقی اقرا یونیورسٹی. فیضان صدیقی اقرا یونیورسٹی. تو ماشاء اللہ دو اسٹوڈنٹ ہمارے کراچی یونیورسٹی سے ہیں اور ایک اقرا یونیورسٹی سے ہیں. دائم, زین اور فیضان. دائم, زین اور فیضان, یہ تین ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے پہلا سوال آپ سے میرا. دائم مجھے بتائیے گا دن بھر میں ہم کتنی رکعت فرض نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں 15, 17 یا 19 فرض نماز. اب آپ گننے شروع ہو جائیں گے. فجر میں 2, اس کے بعد ظہر میں 4, یہ 6 ہو گئیں. 4 عصر کی, 6 4 10 اور جناب آپ کی 10 کے بعد جو ہے نا 3. یار یہ تو نہیں, یہ تو پھر گنتی ہی ہو گئی. چلیں میں درست مان لیتا ہوں 17 رکعتیں. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا اس عظیم مسلمان جرنیل کا نام بتائیے جس نے ساری عمر جہاد کیا مگر شہادت نہیں ملی. اس میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں. مجھے بتائیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. دو سوالوں کے جواب آپ نے درست دے دیے. اور اب میرا تیسرا اور آخری سوال آپ سے. مجھے بتائیے گا سب سے زیادہ احادیث سے مبارکہ کن صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی عائشہ. حضرت بی بی عائشہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. اب ہم بڑھتے ہیں زین کی جانب. زین تیار ہیں آپ؟ جی. مجھے بتائیے گا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کا اضافہ کس نے کرایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ؟ حضرت عمر. حضرت عمر فاروق بالکل درست جواب ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, پہلی اذان کس صحابی نے دی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا مطلب اسلامی کیلنڈر سن ہجری کی کس عیسوی سے شروع ہوتا ہے؟ جب اسلامی کیلنڈر شروع ہوا یکم ہجری تو اس وقت ہجری کی کون سی عیسوی کی کون سی تاریخ تھی؟ آپشن نہیں ہے. آپشن دے دیتا ہوں آپ کو. 421, 422 یا 424. 421. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 621 نہیں ہے بلکہ 624 ہے. جواب غلط ہوتا ہے. اور یوں آپ نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں اور ایک کا سوال آپ نے ایک کا جواب غلط دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ فیضان کی جانب. فیضان تیار ہیں آپ؟ جی. مجھے بتائیے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ آپشن دے دیتا ہوں میں. ماموں اور بھانجے کا, چچا بھتیجے کا, یا باپ بیٹے کا؟ چچا بھتیجے بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انہیں کس خطاب سے نوازا؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. سید الشہداء, امام الشہداء, یا پھر امام مسجد؟ سید الشہداء بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے جواب درست دیا آپ نے. اب تیسرا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو بکر صدیق, یا حضرت عثمان غنی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ آپشن بتائیے.
مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عثمان غنی یا حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق بالکل درست جواب ہے، اور یہ تینوں سوالوں کے آپ نے جواب درست دیے. آپ دونوں نے دو سوالوں کے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ میں. دائم آپ تیار ہیں؟ پہلا میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس میں سے عمر میں بڑا کون تھا؟ سوال دوبارہ بتائیے گا. آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں سے بڑا کون تھا آپ دونوں میں؟ حضرت عباس. حضرت عباس 2 سال بڑے تھے، جواب درست ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ کیا بیری کے درخت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی موجود ہے. کس سورہ میں؟ چلے کس وقت یہ ذکر آیا یہ بتائیے. میں درست مان لیتا ہوں. جی ہاں موجود ہے. یہ بیعت رضوان کے حوالے سے جو ذکر آیا اس میں. ٹھیک. تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک نام تو اللہ آتا ہے، اور اللہ کے کتنے اور صفاتی نام آتے ہیں؟ رحمان اور رحیم. رحمان الرحیم 2 نام آتے ہیں. بالکل درست جواب ہے. یہ آپ کا جواب بالکل درست ہوا، اور یوں آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے 6 میں سے 5 سوالوں کے درست جواب آپ نے دیے. زین آپ تیار ہیں؟ جی. میرا آپ سے سوال ہے، ہجرت مدینہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں مہمان ہوئے تھے؟ آپشن نہیں ہے اس میں، یہ بغیر. حضرت ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رزاق کے معنی کیا ہیں؟ رزق عطا کرنے والا. رزق پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا. جواب درست ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے. اور اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل درست جواب ہے. آپ نے بھی تینوں سوالوں کے درست جواب دے دیے. آپ تینوں نے 5 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں فیضان کی جانب. فیضان آپ تیار ہیں؟ جی جی. شب معراج میں وہ کون سا مقام ہے جہاں سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پر جلنے لگتے ہیں اس مقام سے؟ اس مقام کو کیا؟ سوال یہ ہے کہ شب معراج کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ہمراہ لے گئے آسمان پہ، تو ایک موقع ایسا آیا جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری حد ختم ہو گئی، اس سے آگے میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. وہ کون سا مقام ہے؟ لامکان کا مقام. لامکان کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے جی. اب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا دوسرا سوال، اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، دعائے خلیل اور نوید مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ دعائے خلیل اور نوید مسیحا. دعائے خلیل مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور نوید مسیحا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل نوید مسیحا کہتے ہیں. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کروں گا. مجھے بتائیے گا کیا قرآن پاک میں کھجور کا ذکر ملتا ہے؟ جی ملتا ہے. بالکل درست جواب ہے. تو یوں 4 سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں. دائم اور زین میں جو ہے آپس میں ٹائی ہے. اس کو بریک کرنے کے لیے میں کچھ مزید سوالات کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا، آپ سے دائم سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے منو سلوہ کس نبی کی امت پر نازل ہوا تھا؟ آپشن ہے؟ نہ آپشن نہیں ہے اس میں. منو سلوہ کس نبی کی امت پہ نازل ہوا؟ وقت محدود ہے، اگر آپ نہیں بتا سکے اور انہوں نے بتا دیا تو وہ ونر ہو جائیں گے. منو سلوہ کس نبی کی امت پہ نازل ہوا؟ آسان سوال ہے.
پہلے ان کو نہیں آتا. آپ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا, بالکل درست جواب ہے. اور اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے ونر جو ہیں وہ زین ہیں, اور دوسرے نمبر پہ آنے والے ہیں دائم, اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان. یہاں سے میں گفٹ ہیمپرز لے لوں, اور جی یہ لیں. یہ سب سے پہلے فیضان آپ آئیے گا. فیضان ہمارے تیسرے نمبر پہ آئیں. یہ لیں, یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر گفٹ ہیمپر ہے, آپ کو دیا جاتا ہے. آئیے دائم دوسرے نمبر پہ آپ آئیں. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, اس کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. آئیے جی زین پہلے نمبر پہ آپ آئے ہیں تو میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. تشریف رکھیں. اور کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا علم و آگہی کا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا کچن کا, اور اس میں آپ کو لے کے جائیں گے. اینی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کرنے والی ہیں نشا, اگر وہ ریڈی ہو گئی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. بہرحال کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی شو, خصوصی ٹرانسمیشن مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.